بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ امریکہ پر قوم عاد اور قوم سمود کی طرح عذاب نازل ہو گیا ہے اور اللہ ظلم کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ امریکہ کا خوبصورت علاقہ عبرت کی نشان بن چکا ہے۔ ایک طرف امریکہ میں جہنم کے سرد ترین درجے کی طرح ٹھنڈ کا عذاب ہے، تو دوسرا ہالی ووڈ پہاڑ جو ہے جہنم کا منظر پیش کر رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، آسمان بھی آندھی و طوفان کی صورت اپنا غصہ نکال رہا ہے۔ زمین نے امریکہ کے ظلم و جبر کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا ہے۔ 3 دن سے لگی آگ میں زلزلے نے مزید حالات کو خوفناک حد تک بنا دیا ہے اور امریکہ میں تباہی اور بربادی دیکھ کر ہزاروں سال پہلے گزری قوم نوح، عاد اور سمود کی یاد تازہ کر دی۔ ہزاروں سال یہ اقوام اپنے غرور و تکبر اور سرکشی میں اللہ سے آگے بڑھ رہے تھے۔ اللہ نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ جب انسان اپنی خواہشات اور تکبر کی پیروی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو نظر انداز کرتا ہے تو اس کا نتیجہ ہمیشہ تباہی اور عذاب کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے ناظرین جو نہ صرف تاریخ کے صفحات پر لکھی ہوئی ہے بلکہ یہ وقت اور حالات کے بدلتے ہوئے منظر ناموں میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قوم عاد اور سمود کی مثالیں دی ہیں تاکہ ہم ان اقوام کے عبرتناک انجام کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں۔ قوم عاد کی طاقت بے نظیر تھی۔ وہ ایک ایسی قوم تھی جس کی بدولت اور فوجی قوت کا اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے پاس اتنی دولت تھی، فوجی قوت تھی، اس کا جواب ہی نہیں تھا۔ ان کے پاس ہر وہ چیز اویلیبل تھی جو انسان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے درکار ہوتی ہے، مگر اس تمام تر طاقت کے باوجود وہ اللہ کی ہدایات کو نظر انداز کرتے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف واپس لوٹنے کی دعوت دی، لیکن ان کے دلوں میں اتنی سرکشی اور غرور تھا کہ انہوں نے پیغمبر کی باتوں کو جھٹلایا۔ ان کا ایمان اور اخلاقی حالت اتنی پست ہو چکی تھی کہ وہ اپنی طاقت اور وسائل کو اللہ کے مقابلے میں سمجھنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ایک ایسا طوفان آیا جس نے قوم عاد کو پوری طاقت، دولت اور غرور کو مٹی میں دفن کر دیا، اور قدرت کی یہ آفت ان کے فریب کو ختم کر کے ان کی قوم کو تہس نہس کر گئی۔ لیکن یہ عذاب صرف ایک وارننگ تھی کہ جب تک انسان اپنی طاقت کے نشے میں مست رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو نظر انداز کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی اپنی تباہی کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ اس طرح قوم سمود یہ بھی اپنی سرکشی اور غرور میں گرفتار تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ کی ہدایت دی اور ایک معجزہ کے طور پر اللہ نے ان کے سامنے ایک اونٹنی کو زندہ کیا۔ یہ معجزہ تھا، ایک ایسا نشان جو صرف اللہ کی طاقت کی طرف اشارہ کرتا تھا، لیکن قوم سمود نے اس معجزے کو نظر انداز کر دیا اور حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحتوں کو جھٹلایا۔ وہ اپنی خوشحالی اور طاقت میں اتنے ٹن تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو بالکل نظر انداز کر دیا، اور ان کی سرکشی کا رزلٹ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زلزلہ آیا اور ایک بھیانک آواز نے ان کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ پوری قوم اپنے عذاب میں غرق ہو گئی۔ یہ بھی ایک وارننگ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کا انکار کرنے والے قومیں کبھی نہ کبھی اپنے انجام کو ضرور پہنچتی ہیں۔ آج ہم سب کے دنیا کے سب سے طاقتور ملک امریکہ کی حالت دیکھتے ہیں۔ امریکہ کا شمار دنیا کے سب سے بڑی فوجی طاقتوں میں ہوتا ہے۔ اس کے پاس عالمی معیشت پر اثر ڈالنے کی پاور ہے اور اس کی سیاسی فیصلے عالمی سطح پر بہت اہمیت رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم امریکہ کے اندرونی حالات پر نظر ڈالیں تو ہمیں وہاں بھی اخلاقی کمی، ظلم، ناانصافی اور بے راہروی کی علامات دکھائی دیتی ہیں۔ امریکہ میں بڑھتی ہوئی نسل پرستی، غربت اور امیر و غریب کے درمیان بڑھتا ہوا فرق ایک معاشی بحران کے آثار اور ایک سیاسی بدعنوانی اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ اس قوم کو بھی ایک دن اپنی حالت کا حساب دینا پڑے گا۔ ایک طرف امریکہ اپنی طاقت اور وسائل پر غرور کرتا ہے تو دوسری طرف اس کی داخلی حالت مسلسل بگڑتی جا رہی ہے۔ امریکہ نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کو سپورٹ کیا اور بے گناہ فلسطینیوں کی جانیں لیں۔ لاکھوں گھر تباہ ہوئے، فلسطین کی زمین خود سے سرخ ہوئی، ہزاروں افراد بے گھر ہوئے، لیکن زمین اپنے اوپر ہوئے ظلم کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے، اور وہی وقت اور تاریخ امریکہ کو لوٹایا جا رہا ہے۔ تاریخ کے حوالے سے ظالم آگ نے ہر چیز کو نگل لیا ہے اور زمین نے امریکہ کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ قدرتی آفات ایک پیغام ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وارننگ آ رہی ہے۔ ان قدرتی آفات کی شدت اور ان کے اثرات یہ بتاتے ہیں کہ جیسے قوم عاد اور قوم سمود کو ان کی سرکشی اور تکبر کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا تھا، ویسے ہی امریکہ کو بھی اپنی موجودہ حالت کا حساب دینا ہوگا۔ لیکن ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، اللہ کا عذاب ہمیشہ حکمت
اور عدل کے مطابق آتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ کا عذاب کبھی غیر منصفانہ نہیں ہوتا، اس کا فیصلہ ہر قوم کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ جب تک امریکہ یا کوئی بھی قوم اپنے اخلاقی، روحانی اور سماجی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کرتی، ان کے لیے خطرات بڑھتے جائیں گے۔ تاہم اگر وہ توبہ کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں اور اللہ کی ہدایات پر عمل کریں تو اللہ کی رحمت اس قوم پر سایہ فگن ہو سکتی ہے۔ اور ایک اور بات یاد دہانی ہے کہ انسان اپنی خواہشات اور غرور کو اللہ کی ہدایات سے بڑھ کر نہیں سمجھتا۔ جب تک ہم اپنے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ نہیں کرتے اور اللہ کی ہدایات پر عمل نہیں کرتے، ہم کسی بھی وقت اللہ کے عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، تو نہ صرف ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو اپنائیں گے تو ہم نہ صرف اپنی قوم کو بلکہ پوری دنیا کو فلاح کی رستہ دکھا سکتے ہیں۔ امریکہ اب ان حالات کو کیسے کنٹرول کرے گا؟ کیا یہ تباہی امریکہ کی بربادی کی علامات ہیں؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ۔ علیکم دوستو، اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون آپ کے امبیلنس ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں کے جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو شیلاجیت کو ضرور استعمال کیجیے گا۔ ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی شیلاجیت کو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے: حاملہ خواتین کو استعمال نہیں کروانی، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد ہیں ان کو استعمال نہیں کروانی، اور جو 15 سے 20 سال کی نوجوان یوتھ ہے جو غیر شادی شدہ ہے، سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ان کو بھی ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ گرمیوں اور سردیوں میں بے دھڑک استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آرڈر کرنا چاہتے ہیں نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔